ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائرة أو مرض حابس ثم مات ولم يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل معظم دین دیا۔ ہر چیز کی بنیادیں ہوتی ہے، گھروں کی بنیادیں ہوتی ہیں، اگر وہ بنیادیں ہل جاتی ہے، بوشیدہ ہو جاتی ہے، یا پھر انجینئر جو ہے بنیادوں کا جو ہے پلر جو ہے ٹھیک سے بناتا نہیں ہے تو وہ منزلیں جو ہے مستحکم نہیں رہتی، اس کی مضبوطائی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں رہتی۔ اس طریقے سے اسلام کی بات جو ہے بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان۔ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، موقع مل لیا حج بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں سادھو سنت جو بڑے بڑے اسٹیجوں کے اندر اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا لیتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور منہ زبانی جمع کر کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اندر سے ایمان نہیں ہے ان کا، تو ایمان مومن نہیں کہلائیں گے، مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے سب سے پہلے ایمان فرض کیا، اور ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز، اور نماز کے بعد 2-3 مہینے کے بعد آنے والا ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس کے بعد اسلام کی تیسری بنیادی فرض یہ ہے کہ حج۔ حج ایک بہت مقبول عبادت ہے، بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک انسان مالدار ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے رہتے ہوئے یہاں کے اپنے گھر والوں کے خرچہ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 30-35 دن کا جو ہے وہ حج کا سفر ہوتا ہے، اس کی مکمل جو ہے خرچ نبھا سکتا ہے۔
اتنے پیسے اس کے پاس ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہوگی، انہیں حج کی سفر سعادت نصیب فرمائی، وہاں کا منظر کچھ عجیب ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی، واجب ضروری ہو گئی، میں سفارش کروں گا اس کی۔ تو اسی حج کے اندر، اسی عمرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نصیب فرماتا، اس لیے کہ جو حج میں جائے اور مدینہ نہ جائے اس کی حج ادھوری ہے، جو عمرے میں جائے اور مکہ جائے اور مدینہ نہ جائے تو وہ دونوں اس کے لیے جو ہے اس کا عمرہ ادھورا ہے۔ تو ہم میں کے بہت سے لوگ ہیں جو طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود، اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، خود سروس کروائے، نہ حکومت کی جانب سے انہیں روک ہے، نہ مالی اعتبار سے ان کی کوئی کمی ہے، بس بعضوں کی تو نیتیں یہ ہوتی ہے، ویسے ظاہر میں نیتیں بہت اچھی ہے، لیکن اس کے لیے اپنا فرض چھوٹ رہا ہے یا دیری ہو رہی ہے، اس کا گناہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی نیت کی وجہ سے کبھی انسان مر جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے واجب حج جو ہے چھوٹ جاتا ہے، اس کا فرض چھوٹ جاتا ہے۔ کہیں ایسے ہوگے اللہ نے پوری سہولتیں دے رکھی ہے، سوچتے ہیں کہ چلو یا اس سال تو میں جاؤں گا، لیکن میرے بیوی کا خرچہ نہیں ہے، میری بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، میرے بچوں کو ساتھ لے کے حج کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے ان دونوں کے اوپر، بچے اور بیوی کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور میرے اوپر حج فرض ہو چکی ہے۔ ہم یہ ارادہ کریں گے اس سال ہم اپنی حج پہلا فرض ادا کر لیتے ہیں، اللہ نے سہولت دی، دوسری مرتبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ساری سہولتوں کے باوجود، ساری جو ہے آسانیوں کے باوجود، نہ اس کے پاس کوئی عذر ہے، نہ حکومتی کوئی عذر ہے، نہ وہ بیمار ہے، بالکل صحیح سالم تندرست ہے، یہ عذر ہے شرعی اعتبار سے کہ بھائی حکومت روک رہی ہے تو وہ نہیں جاتا، تو یہ اس کا فرض کا تاخیر ہونے کا گناہ نہیں لگتا۔ کبھی بیمار ہے، ایسی بیماری کہ وہ جا نہیں سکتا، یہ عذر ہے، اس کے بنا پر اگر ہمارا حج دیری سے ہوتا ہے، فرض ہونے کے باوجود ہمارے اعذار ہے، شریعت کے جو ہے شریعت نے اس اعذار کو مانے ہیں، عذر کو مانے ہیں، اس کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں تب تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ عذر نہیں ہے تو اس عالم میں ہم اپنے جو ہے حج کو اس نیت سے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ جائیں گے، یا ہمارا فلاں دوست بھی ارادہ کر رہا ہے، ہمارے دوست احباب بھی ارادے کا سب جا کے گروپ میں جائیں گے، بس اس نیت کے اوپر جو ہے اپنی حج کو دیری کر رہا ہے وہ، اور اپنے فرض کو جو ہے ٹال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کے عالم کے اندر کہ اس نے حج نہیں کی اور وہ مر جائے، اب اسے چاہیے کو چاہے یہودی بن کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے پہلے فرصت میں۔ بعض لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے، کیا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے 2-3 بچے ہیں، چاروں کا دھندا سیٹ ہو جائے، چاروں کا مکان ہو جائے، میری لڑکی ہے اس کی اچھی شادی ہو جائے، میرے بچے ویل سیٹ ہو جائے، اب میری عمر تو ہے نا باقی، میں چلا جاؤں گا،
لیکن سارا یہ مکان ہے، یہ دکان ہے، مکان سب ویل سیٹ ہو جائے، اب اس کے بعد جاؤں گا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے، ان سے پوچھا کہ تم نے پوری حکومت کو جو ہے بڑی حکومت کی، کیا آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ نیک ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر وہ نیک صالح ہے، وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، حکم کے پابند ہے، تو اللہ ان کا مالک ہے، ان کے کھانے پینے کی روز جو ہے ان کی زبان ضرورت کا ذمہ داری اور پوری انسانیت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ میرا آپ کا صرف ہاتھ لگتا ہے، باقی کھلانے پلانے والی ذات، جلانے والی ذات، کپڑے پہنانے والی ذات صرف اللہ ہی ہے۔ اگر وہ نافرمان ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ صاحب عزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا اگر وہ نافرمان ہے اللہ کے، ناشکرے ہے، تو پھر مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے جو ہزار ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے، اپنا دوست جائے گا اس وقت جائیں گے، اور اس عالم کے اندر اس نیت کے اوپر کہ اس ارادے کے اوپر ہم اپنی حج کو ٹال رہے، اپنے فرض کو جو ہے ہم دیری سے تاخیر سے رکھا۔ اور ایسے عالم میں ہم نے کئی موت ایسی دیکھی، جوان تھے حجیں کرتے تھے، جوان تھے حجیں کرتے تھے، اور کبھی ان کے سر کے اندر درد بھی نہیں دیکھا ہم نے۔ اچانک، اور ہم نے جو ہے پیچھے زمانے میں وبا کے وقت میں اندر، کورونا کے وقت کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان بھائیوں کو اپنے کنٹرول سے جو ہے اٹھا کر کے قبروں میں دبائے دفن کیے ہیں۔ کہیں ہمارے گاؤں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ہم نے اس بات کو سنا ہوگا، حتیٰ کرتا رہا بیچارہ، کچھ نہیں تھا، بس 2 دن بیمار رہا بس۔ ہم انسان کے آنے کی جو ہے ڈیٹ سب کو معلوم ہے کہ میں کس وقت آیا، لیکن جانے کی ڈیٹ معلوم نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہ بھائی موت ایک جو ہے ایک لمحہ پہلے نہیں اور ایک لمحہ بعد نہیں آتی۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، موت کا فرشتہ دروازے کے اوپر دیکھ رہا تھا اسے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اس شخص کی موت اس کے اپنے مکان کے اوپر وہاں اس کی لکھی ہوئی ہے، یہاں ہے وہ، اب اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں کی طاقت دے رکھی تھی، حکم دیا انہیں جو ہے اب اس کی جگہ پر جیسے اٹھا اس کی موت آ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت ٹھیک مقرر نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے، ہم کب مریں گے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ورنہ موت تو آنے والی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اوپر عائد ہونے والے جو حج کے فرائض ہے، اور ابھی جو ہے حج کمیٹی سے جو ہے ہمارے حج کے فارم بھی بڑھے جا رہے ہیں، ابھی سے ارادہ کر لے اور ایک وقت ایک ہمت کر لے کہ اس سال تو ہمیں جانا ہی ہے، اپنے اوپر آنے والے فرض کو ہم اللہ کے لیے ادا کریں گے، اللہ کے لیے، اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں جو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حج اور عمرہ کو کرو تاکہ تمہاری غریبی کا جو ہے تمہاری مفلسی اور تمہارے دھندے کا جو ہے نقصان ہے وہ پورا ہو جائے، تجارت جو ہے تمہاری بڑھنے لگے، تمہاری روزی بڑھے گی۔ اس سے 5-6 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنے سے ہم کہیں کنگال نہیں ہونے والے ہیں، بلکہ اس کے پہلے حج اور عمرہ کرنے کے اوپر روزی میں برکت کا وعدہ کیا ہے، بیماریوں سے برکت جو ہے بیماریوں سے شفا کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
ان بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.